ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور اے نکیرو چھوڑ دو ہم کو قیام حشر تک، ہم بھی انہیں دیکھا کرے صورت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے رب سلم علی رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات نعت پاک کا بس دو اشعار سماعت کیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں بیان بھی کچھ کروں گا، بس مختصر سماعت کیجئے کہ اجمیر کا جب یہ منظر ہے بغداد کا منظر کیا ہوگا، اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا، رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، وہ شہر مدینہ کیا ہوگا۔ اے میرے دوستو، آپ اندازہ کیجئے کہ شب برات کی رات میں زندہ شہید بابا اور انجان شہید بابا کی بارگاہ میں کتنے لوگ ایک وقت میں حاضر ہوئے تھے۔ جب یہاں کا یہ عالم ہے تو پھر اجمیر کا کیا حال ہوگا، اور جب اجمیر کا یہ عالم ہے تو جو تمام ولیوں کا سردار غوث اعظم ہے ان کی بارگاہ کا کیا عالم ہوگا، اور جب اجمیر اور بغداد کا یہ حال ہے تو جہاں تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو اس اگر پیدا نہ کرتا تو کائنات کو بھی نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا، یہاں تک کہ میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں کرتا۔ تو اللہ نے پوری کائنات کو جو بنایا تو اپنے محبوب کی خوشی میں بنایا، اپنے حبیب کی خوشی میں بنایا، اور جب اجمیر اور بغداد کا یہ منظر ہے تو جہاں تمام رسولوں کے رسول جلوہ افروز ہیں، اپنے مزار مقدس میں آرام فرما رہے ہیں، اس روضے کا کیا حال ہوگا جہاں تمام نبیوں کے نبی آرام فرما رہے ہیں، جہاں تمام رسولوں کے رسول موجود ہیں۔ میرے دوستو، وہ
وہ مدینہ جہاں لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں، اللہ کرے کہ ہر آدمی، ہر مومن وہاں پر ایک بار زندگی میں ضرور پہنچ جائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا، رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی وہ شہر منور کیا ہوگا۔ اور اگلا شعر دیکھیے، وہ کلمہ پڑھائے چوروں کو، مردوں کو اٹھا دے ٹھوکر سے۔ جانتے کون ہے؟ جب کوئی چور کسی ولی کے آستانے میں چوری کرنے جاتا ہے تو وہ ولی جو ہے ان کو ولی ولایت دے کر کے روانہ کرتا ہے۔ پہلی بات ایک اور سمجھیے، کوئی بھی غلط بات ہو، ہم سب کے زبان میں ایک بات آتی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مدد دے، یا غوث پاک مدد دے، یا خواجہ غریب نواز مدد دے، یعنی جس سے مدد مانگنے کا دل کہتا ہے اس سے مدد مانگ لیتے ہیں، مدد بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی انسان ایک غلط کام کرنے جاتا ہے تو مدد اگر مانگتا ہے تو اس کی مدد نہیں ہوتی ہے، اور مانگنا جائز بھی نہیں ہے۔ یعنی ہر اچھے کام پر ہی مدد مانگا جائے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چور گیا تھا چوری کرنے کے نیت سے، اور روم کے اندر گھسا، حجرے کے اندر گھسا ہے۔ حضرت غوث پاک کا ایوا شریف لے لیتے ہیں اور ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو چور کی آنکھ سے روشنی چلی گئی۔ لیکن چور تھا وہ بڑا لالچی تھا، جو ہی ایوا کو رکھا آنکھ میں روشنی آ گئی، پھر ایوا اٹھایا، آنکھ سے روشنی چلی گئی۔ اسی طریقے سے رات گزر جاتی ہے، اتنے میں صبح سویرے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور فلاں جگہ کا ابدال انتقال کر گئے ہیں، فلاں جگہ کا کتب انتقال کر گئے ہیں، اے غوث اعظم وہاں کے لیے کوئی ابدال دے دو، وہاں کے لیے کوئی کتب دے دو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے حجرے میں ایک شخص ہے، اسے لے کے وہاں رکھ دو۔ اب وہ انسان غوث اعظم کے حجرے میں قدم رکھے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کونا پکڑ کے بیٹھ کے رویا کرتا ہے اور رو رہا ہے، آنکھ سے موٹا موٹا آنسو نکل رہا ہے۔ اتنے میں وہ شخص نے کہا، اے شخص چلو غوث اعظم کی بارگاہ میں، غوث اعظم نے آپ کو فلاں جگہ کا ابدال منتخب کیا۔ اس نے رونا شروع کیا، چلانا شروع کیا کہ یار میں کوئی ابدال نہیں ہوں، چور ہوں اور مجھے چھوڑ دو۔ اگر غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کے گئے تو میرا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، مجھے سزا بھی دی جائے گی، اس لیے آپ مجھے چھوڑ دیجئے، پھر کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ لیکن غوث اعظم کا حکم تھا، غوث اعظم کا فرمان تھا کہ میرے روم میں جو شخص ہے اسے لے کے آؤ۔ اب وہ شخص کہتے ہیں نہیں، غوث اعظم نے فرمایا ہے۔ اب جب غوث اعظم نے فرمایا ہے تو آپ کو چلنا ہی ہوگا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ چور کو لایا گیا ہے، حاضر ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ارے یہی تو ابدال ہے، اسی کو لے کے فلاں شہر میں منتخب کر دو، اسی کو کتب بنا دو، اسی کو حکومت دے دو۔ اتنے میں وہ چور کہنے لگا، اے میرے غوث اعظم، میں کوئی کتب نہیں ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں کوئی ابدال نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، چور۔ میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا ہے کہ میں نے جب چوری کرنے کے لیے بغداد شہر میں گھسا تھا، سب کا دروازہ بند تھا، آپ کا دروازہ کھلا تھا۔ اے غوث اعظم، جب آپ کا دروازہ کھلا ملا ہے تو میں اس کے اندر جب گھسا، آپ کا ایک قیمتی لباس ہے، اس کو ہم نے اٹھایا ہے، آنکھ سے روشنی چلی گئی، اس کو ہم نے رکھا ہے، آنکھ میں روشنی واپس آ گئی، لیکن دل نے چاہا کہ اگر اس
ایوا کو اٹھا لیتے ہیں تو ایک بہت بڑی قیمت مل جائے گی اور آرام و سکون سے زندگی گزرنے والی ہے۔ اس لیے میں نے لالچ میں آ کر کے آپ کے ایوا کو چھوڑنا نہیں چاہا۔ اسی ماجرے میں صبح ہو گیا ہے۔ میں کوئی چور، میں کوئی ابدال نہیں ہوں، میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوں، میں کوئی وزیر نہیں ہوں، بلکہ میں چور ہوں، چور۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں سب جانتا ہوں کہ تو کس نیت سے آیا تھا، کیا کرنے آیا تھا، لیکن میری زبان سے نکلی ہے کہ اب تو چور نہیں ابدال ہے، تو ابدال اب ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ تو ابدال ہے تو اب چور نہیں ابدال ہی ہے۔ غوث اعظم کی زبان سے کلمہ نکلی ہے، کس کے لیے؟ چور کے لیے۔ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور فلاں جگہ کا بادشاہ، فلاں جگہ کا قطب، فلاں جگہ کا ابدال، فلاں جگہ کا حاکم انتقال کر گیا اسی رات میں۔ اب کوئی انسان نہیں کہ وہاں لا کے کھڑا کیا جائے اور وہاں کے حکومت کو سنبھالا جائے، وہاں کے قانون کو بدستور چلایا جائے۔ اب کوئی شخص نہیں ہے۔ غوث اعظم کی نگاہ اٹھتی ہے، اس چور پر پڑتی ہے اور غوث اعظم فرماتے ہیں اسی چور کو آج ولی بنا کے میں بھیجوں گا، اسی چور کو بادشاہ بنا کے بھیجوں گا، اسی چور کو حاکم بنا کے بھیجوں گا۔ غوث اعظم کی ایک نظر نے اس چور کی زندگی بدل دیا ہے۔ چور تھا لیکن غوث اعظم نے اسے ولی بنا کے بھیجا۔ ایک نگاہ کرم نے اسے ولی بنا دیا ہے۔ تیرے کرم کی بات ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہے۔ تو میرے دوستو شعر سنیے کہ وہ کلمہ پڑھا دے چوروں کو، مردوں کو اٹھا دے ٹھوکر سے۔ میرے دوست اگر میں ایک ایک شعر پہ اگر تقریر کرنا چاہوں نا تو بہت وقت لگ جائے گا، اس لیے بس مختصر شعر سمجھے، اس پر دھیان رکھے۔ اذان ہو رہی نا۔ کلمہ پڑھائے چوروں کو، مردے کو اٹھا دے ٹھوکر سے۔ جب غوث میں اتنا پاور ہے، جب غوث میں اتنا پاور ہے، سرکار کا پاور کیا ہوگا؟ جب غوث میں اتنا پاور ہے، سرکار کے پاور کیا ہوگا؟ اور اگلا شعر سنیے کہ ہے آج بھی اپنے الجھن میں، ہے آج بھی اپنے الجھن میں، اٹھتے ہیں سوال اکثر من میں، ہے آج بھی اپنے الجھن میں، اٹھتے ہیں سوال اکثر من میں۔ جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھائے، وہ صابر کلیر کیا ہوگا؟ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز جنازہ خود پڑھائے تھے۔ کیسے؟ ایک مرید آئے اور کہنے لگے حضور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ کیا کہنے لگے؟ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ سب کو آپ لوگ کنٹرول کیجئے۔ میلاد ہو رہا کیا؟ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا اور کہا حضور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ تو صابر پاک کہتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے کل آ کے لے لینا۔ مرید گئے گھر واپس اور بے چینی کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔
परेशान हो गए कि कल सवेरे मैं अपने पीर की बारगाह में जाऊंगा, उनसे फिर मैं जवाब तलब करूंगा कि हुजूर बताइए फना क्या है और बका क्या है। जब ये मुरीद दूसरे दिन साबिर पाक की बारगाह में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक भीड़ लगी हुई है, एक मजलिस सजी हुई है। ये शख्स करीब गया है तो देखा कि ऐ लोगों ये भीड़ कैसी है, ये मजमा कैसा है। लोगों ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। अब यह शख्स जो है साबिर पाक को तलाश करना शुरू किया। किसी ने कहा कि आप जो साबिर पाक को तलाश करते हैं वो जनाजे में लेटे हुए, वह इस दुनिया से उस दुनिया के तरफ चल चुके हैं, वह इंतकाल कर चुके हैं। अब वो मुरीद जो है अपना सर पीटने लगा, कहा कि है साबिर पाक, मैंने आपसे तो पूछा था कि फना क्या है बका क्या है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया है। मेरे जवाब दिए बगैर आप इस दुनिया से चले गए हैं, अब मेरे सवाल का जवाब कौन देगा। दौड़ते हुए अपने पीर के सामने जाके खड़ा होते हैं और रोने लगते हैं। इतने में क्या देखते हैं कि जनाजे को तैयार किया जाता है, नहलाया जाता है, गुस्ल दिलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, उसके बाद जनाजे में रखा जाता है और लोग नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए काफ़ी दूर दूर से आदमी जमा हुए हैं। उसके बाद सफ़े लग जाती है, इमाम कोई नहीं है, जनाजा की नमाज पढ़ाने वाला कोई शख्स नहीं है। अब वहाँ पर एक शख्स ने कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया था कि लोगों मेरे नमाज जनाजा वही शख्स पढ़ाएगा जो घोड़े के ऊपर सवार होके तुम्हारे सामने आएगा। उनका चेहरे पे नकाब होगा, चेहरा ढका हुआ होगा, अचानक वो तशरीफ लाएंगे और वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तुम लोगों में से कोई मत पढ़ाना। अब जनाजा रखा जा चुका है, सफ़े लगी है, अब लोग इंतज़ार करते हैं कि जनाजा पढ़ाने वाला इमाम आएगा तो किधर से आएगा, आएगा तो कहां से आएगा। लोग परेशान है, हैरत में है। इतने में क्या देखते हैं, अचानक एक घोड़े पर सवार हुए सवार इंसान घोड़े को दौड़ाते हुए करीब आ रहे हैं, चेहरे पे नकाब डाला हुआ है। सब ने कहा यही इमाम बनेंगे, यही नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। जब जनाजे के करीब आते हैं, घोड़े से नीचे उतरते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सफ़र तैयार है, बिल्कुल दुरुस्त है। लोगों ने कहा हाँ मेरे आका सब कुछ तैयार है, आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। अब नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, लोग पढ़ते हैं। वो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला इमाम नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। एक मुरीद ने दौड़ते हुए गया और दामन को थाम लिया और कहने लगा, है मेरे इमाम आप तो साबिर पाक की नमाज जनाजा पर आया है, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, बहुत पहुंचे हुए हैं। कल के तारीख में अगर मुझसे कोई पूछेगा कि बता साबिर पाक का नमाज जनाजा कौन पढ़ाया है तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए आप अपने चेहरे से नकाब भी हटाइए, अपना नाम भी बताइए। मुरीद ने क्या किया कि आप चेहरे से नकाब हटाइए और नाम भी बताइए। जनाजे में लेटे हुए साबिर पाक है, सामने जनाजा रखा हुआ है। इतने में वो शख्स क्या करते हैं, अपने चेहरे से नकाब हटाते हैं। लोग देख के बेहोश हो जाते हैं कि ये क्या माजरा है। एक तरफ जनाजे में लेटे हुए हैं तो दूसरी तरफ इमामत भी कर रहे हैं। एक फना है तो दूसरा बका है, एक जनाजे में है दूसरा घोड़े पर भी सवार है। लोग हैरत में आ गए। साबिर पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदो कल तुम लोगों ने मुझसे पूछा था ना कि फना क्या है और बका क्या है, तो देख जो जनाजे में लेटा है ये फना है और जो घोड़े पर सवार है ये बका है। यानी जो जनाजे में लेटे हैं वो साबिर पाक तो फना है, लेकिन जो साबिर पाक जनाजा की नमाज पढ़ाते हैं वो बका है। वो साबिर पाक एक ही है, एक तरफ जनाजे में लेटे हैं तो दूसरे तरफ इमामत भी कर रहे हैं। तो वली कभी मरते नहीं हैं, वली कभी मरते नहीं हैं, सिर्फ कानून को निभाते हुए इस दुनिया से जाते हैं।
لیکن زندہ وہ قبر میں بھی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے رب اور اپنے محبوب کی محبت میں اس طرح فنا ہو گئے ہیں کہ اگر جنازے میں بھی لیٹے ہیں تو بھی زندہ ہے، جنازے کے باہر بھی کھڑے ہیں تو بھی زندہ ہے، لیکن فقط ایک آن کے لیے موت ہے۔ جیسے ایک شعر ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، قبر میں دفنائے جاتے ہیں، زمین کھود کے دیکھو تو زندہ پائے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو بات بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کس کو ڈرنے کا حکم دیا؟ جو کلمہ پڑھ رہا ہے، جو اللہ کو مان رہا ہے، جو خدا کو مان رہا ہے، خدا اس سے فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہو جانے سے فائدہ کیا ہے اور نہ ہونے سے نقصان کیا ہے؟ اگر انسان سچوں کے ساتھ نہیں چلے گا، ایمان اس کی حفاظت سے نہیں رہے گی، اور سچوں کے ساتھ جب انسان رہے گا، ایمان اس کی حفاظت مرتے دم تک یہ سچے لوگ کریں گے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے جن کا نام امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ یہ زندگی بھر اپنے رب کو ایک ہونے کی دنیا والوں کو دلیل دیا، مناظرہ کیا، اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ایک دوسرے سے مناظرہ کیا، لیکن میرے دوستو ان کا جب آخری وقت آیا، اب روح جسم سے نکلنے والی ہے، موت کی آخری شام میں شیطان سامنے آیا اور کہا اے فخر الدین رازی، تم تو بہت مناظرہ کیے ہو، بہت علم والے ہو، بہت تقوی والے ہو، بتاؤ خدا کو تم ایک مانتے ہو تو اس کی دلیل دو۔ کیا کہا شیطان نے؟ خدا کو ایک اگر مانتے ہو تو تم اس کی دلیل دو۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ علم کا پہاڑ تھے، پہاڑ، زندگی بھر انہوں نے علم کی ہی بات کی ہے۔ اتنے بڑے علماء، اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے اللہ کے ولی جب اس دنیا سے جانے لگتے ہیں، سامنے شیطان آتا ہے اور کہتا ہے اے رازی، تم نے تو خدا کو ایک مانا ہے تو اس کی دلیل دو۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خدا کو ایک ہونے کی ایک دلیل دیا، شیطان نے اسے رد کر دیا، شیطان نے اسے رد کر دیا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے دوسرا دلیل دیا، شیطان نے اسے بھی رد کر دیا۔ تیسرا دیا، اسے بھی نہیں مانا۔ اب یہ شیطان ہے کون؟ یہ بھی علم والا ہے، لیکن یہ نبی کی تعظیم سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کو لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈالا اور شیطان بنا کے زمین پہ پھینک دیا۔ شیطان نے تیسرے دلیل کو جب رد کیا کہ اے امام رازی، تم کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، تم نے 3 دلیلیں دی ہے، میں ان تینوں دلیلوں کو رد کرتا ہوں۔ امام رازی نے چوتھا دلیل دیا، پانچواں، چھٹا، اسی طرح دلیل دیتے دیتے 360 دلیلیں امام رازی اپنے رب کو ایک ہونے کی دلیل دے رہے ہیں۔ کتنے دلیل دیے؟ 360۔ اور ادھر عالم یہ ہے کہ جان نکلنے والی ہے، روح جسم سے پرواز کرنے والی ہے، موت کے بستر پہ سونے والے ہیں، آخری لمحہ ہے، اس دنیا سے جانے والے ہیں، سامنے شیطان ہے، ایمان چھیننے آیا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جتنی دلیل دیا ہے ان سب کو میں رد کرتا ہوں۔ ایک طرف موت ہو،
ایک طرف روح نکلنے والی ہو، ایک طرف موت کی بستر سامنے ہو، ایک طرف جان جانے والی ہو، ایسے عالم میں بہت بڑا مفتی، بہت بڑا علماء، بہت بڑے پیر بھی ہوں گے تو جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ موت کی سختی اس کے سامنے ہے، جاکنی کی تکلیف اس کے سامنے ہے، جان جانے والی ہے، یہ منظر اس کے سامنے ہے، موت کے بستر پہ سونے والے ہیں، یہ منظر سامنے ہے۔ لیکن امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ان ساروں کو ایک طرف رکھ کے رب کی ایک ہونے کی دلیل 360 دیا ہے، شیطان نے اس کو بھی رد کر دیا ہے۔ اب امام رازی سوچنے لگے کہ یا اللہ اگر میں ہار گیا تو یہ شیطان جیت جائے گا، میرا ایمان چھینا جائے گا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ وہ زندگی بھر نماز پڑھتا تھا، وہ زندگی بھر روزہ رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اگر ایمان چھینا گیا تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ہر انسان کے ساتھ یہ منظر پیش ہونے والا ہے، جاکنی کا عالم ہوگا، روح نکلنے والی ہوگی اور دم گھٹنے لگے گا، فرشتے روح کو جسم سے کھینچ کر نکالیں گے، موت کی بستر سامنے ہوگی، دنیا چھوٹے گی، بیوی بچے گھر پریوار سب چھوٹنے والے ہوں گے۔ ایسے عالم میں شیطان آئے گا ایمان کو بھگانے، ایمان کو چھیننے کے لیے۔ اب بچے گا کون؟ جس کے پاس ایمان سلامت رہے گا، جس کے پاس ایمان مکمل ہوگا۔ جب اتنے بڑے امام، اتنے بڑے علم دین رکھنے والے شخص کو شیطان بہکانے کے لیے آیا تو ہم سب کس کھیت کی مولی ہیں؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ جب 360 دلیل دے دیے، اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ ہم ہارنے والے ہیں تو اپنے پیر و مرشد کو آواز دیے، ایک سچوں کا دامن وہ تھام کے رکھے تھے، اس سچے کو پکارتے ہیں، اے میرے پیر و مرشد آپ کہاں ہے؟ آپ کا مرید برباد ہونے والا ہے، آپ کے مرید کا ایمان چھینا جا رہا ہے، آپ کا مرید بیکار ہو جائے گا، آپ اسے بچا لیجئے۔ اس وقت کئی کلومیٹر کی دوری پر امام نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ وضو بنا رہے تھے، جب آواز کان میں پہنچی کہ میرا مرید جانے والا ہے اس دنیا میں، اس دنیا سے، اور اس کے سامنے شیطان آ گیا ہے، خدا کو ایک ہونے کی دلیل مانتا ہے، میرے مرید نے 360 دلیل دیا ہے، شیطان نے سب کو رد کر دیا ہے، ان قریب میرے مرید کا ایمان چھینا جائے گا، اگر ایمان لوٹا گیا تو میرا مرید بیکار ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس لیے نجم الدین کبریٰ نے وضو بنا رہے تھے، اس پانی کو چلو میں لیتے ہیں اور اس امام رازی کے طرف پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امام رازی کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ بغیر دلیل کا ہم خدا کو ایک مانتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ میں بغیر دلیل کا خدا کو ایک مانتے ہیں؟ وہاں سے آواز نکلی ہے، ادھر امام فخر الدین رازی کے کان میں پہنچتی ہے، زبان سے آواز نکلتی ہے، اے شیطان میں بغیر دلیل کا خدا کو ایک مانتا ہوں۔ کیا؟ بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے ہم خدا کو ایک مانتے ہیں۔ شیطان بھاگا اور امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایمان بچ گیا۔ ہر آدمی سے یہ کوشش کرے گا شیطان کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان چھینا جائے، لیکن میرے دوستو بستا وہی ہے جسے خدا بچائے، جس کے پاس ایمان مکمل ہو۔ اللہ تو فرمایا، اے لوگو، اے ایمان والو، مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، یعنی ہر غلط کام کرنے جاؤ تو پہلے سوچو کہ ایک دن ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، مجھ سے سوال کیا جائے گا، اہل معاشر کے سامنے مجھ سے سوال کیا جائے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے ہر غلط کام سے باز آ جاؤ۔ رب فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
سچے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، جس پر اللہ کا انعام ہے۔ وہ لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں، سچے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ دنیا میں آج کوئی ایسا خاندان نہیں ملتا ہے جس خاندان میں کوئی شرابی نہ ہو۔ آج بھارت کے اندر مسلمان جتنے بھی ہیں، ایسا کوئی خاندان نہیں ملتا ہے، بڑے مشکل سے 1000 میں 2-3 خاندان ہوگا جس کے گھر میں شرابی اور داری نہ ہو۔ میرے دوستو، یہ بہت مشکل دور آ گیا ہے ایمان بچانا، اور اسی میں جو بچا کے جائے گا وہی کامیاب ہے۔ ایک خاندان میں اگر 4 بیٹا ہے، آگے چل کے اسی کے نسل میں 4 میں سے کوئی نہ کوئی شرابی ہے، کوئی نہ کوئی داری ہے، کوئی نہ کوئی جواری ہے۔ 1000 گھر کو آپ اگر اکٹھا کریں گے تو مشکل سے 4 گھر آپ کو ایسا ملے گا جو نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، اور شراب جوا داری سے دور ہے، ورنہ ملنا مشکل ہے ایسے گھر۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آج مسلمان کہاں پہنچ گئے ہیں۔ امام بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو اس کے سامنے کتا آ کے رویا کرتا تھا۔ جیسے ہی امام بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گھر سے باہر نکلتے تھے، سامنے کتا آتا تھا اور رونا شروع کر دیتا تھا۔ ایک دن ان کے مرید نے پوچھ لیا، حضور بات کیا ہے؟ جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کتا سامنے آتا ہے اور رونا شروع کرتا ہے۔ تو امام بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ کہ یہ کتا روزانہ مجھ سے آ کے سوال کرتا ہے کہ اے بایزید آپ نے کون ایسا نیک کام کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور مجھے کتا بنا دیا؟ اے بایزید بستامی، یہ کون کام آپ نے کیا جس کے وجہ سے اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور مجھے کتا بنا دیا؟ تو میرے دوستو، یہ سوال بایزید بستامی سے روزانہ یہ کتا کر رہا تھا۔ تو میرے دوستو، اللہ جب انسان کو بنایا تو اس سے پہلے قابل ذکر انسان کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ جب آپ غور کیجئے، آپ کو جب بنایا گیا تو کیا آپ نے خدا کی بارگاہ میں کوئی پیر بھی لگایا تھا کہ اے مولا مجھے انسان بنانا، کتا نہیں بنانا؟ اگر رب چاہتا تو انسان کے بجا کتا تو بنا سکتا تھا۔ اگر رب چاہتا انسان کو انسان نہیں بلکہ کوئی اور جانور میں تبدیل کرتا تو اس کے لیے کوئی محال نہیں ہے، وہ بنا سکتا تھا۔ تو میرے دوستو، جس وقت آپ کو بنایا گیا، جس وقت ہم کو بنایا گیا، جس وقت کائنات میں انسانوں کو بنایا گیا، تو کوئی بھی انسان رب کی بارگاہ میں کوئی پیر بھی نہیں لگایا، کوئی درخواست نہیں لکھا، کوئی سورس نہیں لگایا کہ اے مولا جس وقت تو بنانا تو مجھے انسان ہی بنانا، جانور مت بنانا۔ اے میرے دوستو، آپ اپنے وجود پر کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ آپ اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اگر وہ خدا آپ کو جانور بنا دیتا، کتا بنا دیتا، کوئی اور جانور بنا دیتا، تب آپ کیا کرتے؟ آپ کے اندر بچنے کی کوئی طاقت ہے موجود؟ کوئی طریقہ ہے کہ اگر رب مجھے کتا بنا دیتا تو میں اور طریقے سے انسان بنتا؟ تو پھر اپنے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ وہ انسان کو کتا بھی بنا سکتا تھا، گائے بھی، بھینس بھی، کچھ بھی بنا سکتا تھا، اور گائے بھینس کو انسان بنا سکتا تھا۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جانور نہیں بلکہ انسان بنایا ہے۔ اب یہ انسان جب بن کے تیار ہوا تو جہنم کو بنا۔ جب جہنم بنا تو جہنم کا خوراک کیا ہے؟ جہنم میں جو آگ جلے گی اس کا خوراک کیا ہے؟ دنیا میں تو لکڑیاں ڈالتے ہیں چولہے میں، تب چولہے میں آگ جلتی ہے، لیکن جہنم میں جو آگ دہکائی جائے گی، جو آگ جلائی جائے گی، جو آگ سلگائی جائے گی، اس کا خوراک کیا ہے جانتے ہیں؟
اس کا خوراک کیا ہے؟ کس کو پھونکا جائے گا؟ جہنم کو پھونکا جائے گا تو جلنے کے لیے انسانوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ یہی دو چیز سے جہنم کی آگ اپنے شعلہ آگ روشن ہوگی اور جہنم میں آگ جلے گی۔ ابھی تو جہنم میں جو آگ جلائی جاتی ہے اس میں پتھر جل رہا ہے، لیکن جب روز محشر قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو اس آگ کو جلانے کے لیے اللہ انسان کو ڈالے گا۔ اس میں کوئی لکڑیاں نہیں ڈالی جائے گی۔ یہی انسان جو آج ہمارے سامنے اور آنے والے نسلیں یا جو لوگ پیچھے چلے گئے ہیں، انہی میں سے کسی کو نہ کسی کو ڈالا جائے گا، تب اس آگ کو دہکایا جائے گا، وہ آگ جلے گی اور اپنا شعلہ بکھیرے گی۔ تو اس آگ کو جلانے کے لیے انسان اور پتھر کو پیدا کیا اللہ نے، اور اس آگ سے اللہ نے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ میرے بندو یہ کام کرو گے میں تمہیں اس آگ سے آزادی دے دوں گا، یہ کام کرو گے عذاب جہنم سے تمہیں محفوظ کر دوں گا۔ تو اب بتاؤ، جس کے گھر میں تاری پینے والا ہو، جس کے گھر میں شراب پینے والا ہو، جس کے گھر میں جوا کھیلنے والا ہو، اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ میدان محشر میں سوال جو ہوگا تو خاندان دیکھ کے نہیں ہوگا، چہرہ دیکھ کے نہیں ہوگا، برادری دیکھ کے نہیں ہوگا کہ یہ بڑے برادری کے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، چلو اس کے ساتھ الگ الگ انصاف۔ نہیں میرے دوستو، کسی کا چہرہ، کسی کا خاندان، کسی کی صورت، کسی کی برادری نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا تو اس کا اعمال، اس کی کرتوت دیکھا جائے گا۔ آج نماز چھوڑ کے دنیا میں رہتے ہیں، دین کی بات چھوڑ کے جیتے ہیں، کل بروز محشر ایک نیکی کے لیے انسان ترس جائے گا اور کوئی کسی کو دینے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک ماں کل بروز محشر، اور آج دنیا میں ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، یعنی پوری دنیا کی محبت ایک طرف ہو جائے اور ایک ماں کی محبت ایک طرف ہو تو پوری دنیا مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے نا۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرے گی، اتنی محبت پوری دنیا بھی مل کے اگر کر لے تو ہو سکتا ہے؟ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ دنیا والوں کی بیٹا بیٹی نہیں ہے، ایک ماں کا بیٹا بیٹی ہے۔ تو یہی ماں جب بروز محشر قائم ہوگا، نفسی کے عالم میں لوگ ہوں گے، پسینے سے انسان شرابور ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان سر کے اوپر ہوگا، اس وقت ایک ماں دل میں تمنا کرے گی، اے میری بیٹی تو اپنی نیکی مجھے دے دے اور میں جنت میں چلی جاؤں گی، اس کے بدلے میں تو جہنم میں چلی جا۔ کیا تمنا ہوگی؟ ایک باپ بروز محشر عذاب جہنم کو دیکھنے کے بعد یہ سوچے گا کہ کاش میرا بیٹا اپنا نیکی نکال کر مجھے دے دیتا اور میں جنت میں چلا جاتا، اس کے بدلے میں میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے۔ تو جب ایک باپ ایک بیٹے کا کام نہیں آ سکتا ہے تو پھر دوست احباب رشتہ دار خاندان کہاں سے کام آنے والی ہے؟ کوئی کسی کی مددگار نہیں ہوگا، سب اپنے اعمال کے بنیاد پر آگے بڑھیں گے، اور میزان پر جب کھڑا کیا جائے گا اہل محشر، یعنی جس دن سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جہاں جا کے ختم ہوگی، ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد، بوڑھا بچہ سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اس وقت ایک انسان کا نام اعمال کھلے گا۔ ایک انسان کا کیا ہوگا؟ نام اعمال کھلے گا۔ ایک ماں، ایک بہن، ایک باپ، ایک بھائی کے سامنے ایک بھائی کا اعمال کھولا جائے گا،
آج دنیا میں چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں. دنیا میں نماز کا وقت ہوا کہیں جا کے چھپ گئے, رمضان کا مہینہ آیا چھپ کے گھر میں کھا لیے, اور کوئی گناہ کرنا ہے چھپ کے کر لیتے ہیں. لیکن میرے دوستو, جو گناہ کو آپ نے چھپ کے کیا ہے سماج کے ڈر سے, ماں باپ کے ڈر سے, خاندان کے ڈر سے, اسی کا بدلہ کل بروز محشر میں جب میزان قائم ہوگا اس کے سامنے تم کو کھڑا کیا جائے گا. وہاں ماں بھی موجود ہوگی, باپ بھی سامنے ہوگا, برادر بھی سامنے ہوں گے, خاندان بھی سامنے ہوں گے, پڑوس کے لوگ بھی ہوں گے, اہل محشر پوری کائنات جمع ہوں گے. اس وقت ایک انسان سے اس کا سوال ہوگا, اس کے راز کو کھولا جائے گا. انسان دیکھیں گے, ایک ماں دیکھے گی میرا بیٹا کتنا بڑا بدکار تھا, ایک باپ دیکھے گا میرا بیٹا کتنا بڑا بدکار تھا, ایک بھائی دیکھے گا میرا بھائی کتنا بڑا کمینہ تھا, سب کچھ دیکھے گا میرے دوستو. اس لیے وہاں شرمندگی سے بچنے کے لیے اس گناہ کو یہاں مت کرو. جس شرمندگی کو محسوس کرتے ہیں کہ میرے اس گناہ کے بارے میں لوگ جانیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے, یہی گناہ کل بروز محشر میں سب کے سامنے پیش کیا جائے گا. اگر جھوٹ بولو گے تو منہ میں پٹی باندھا جائے گا, ہاتھ میں زنجیر ہوگی. اس وقت اللہ فرمائے گا اے جسم کے اعضاء اب تو بول. منہ میں پٹی ہوگا, آنکھ بولے گی, ناک بولے گی, کان بولے گا, ہاتھ کی انگلیاں بولنے لگے گی. یہاں بھی اگر انسان جھوٹ بولے گا تو اس کے جسم کا ہر حصہ اس کے خلاف گواہی دے گی. بروز محشر کوئی معمولی محشر نہیں ہے, زندگی بھر کا حساب وہاں دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یعنی ذرے ذرے کا حساب ہوگا, چھٹی کسی کو نہیں ہے. ایک انسان اگر نماز نہیں پڑھ پاتا ہے کہے گا وہاں اے مولا میں تو معذور ہوں, نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں. اللہ فرمائے گا کہ اے لوگو, اے میرے بندو, میں نے جس نبی کو تمہیں دیا تھا ان کی شریعت میں ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھو. یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو, یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آنکھوں کے اشاروں سے عبادت کرو, نماز پڑھو. نماز انسان کو کبھی معاف نہیں ہے. اگر ایک انسان سمندر میں ڈوب رہا ہے اور اس کو بچنے کے لیے ایک تنکا کا سہارا ملا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو اس تنکا کا سہارا لے کر کے آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کرنا ہوگا. اس وقت بھی اس پر فرض ہے. کب فرض ہے؟ اگر ایک انسان سمندر میں ڈوب رہا ہے, بچنے کے لیے ایک تنکا اس کو مل رہا ہے, سہارا جب مل گئی اور ادھر نماز کا وقت ہوا تو اس انسان پر اس ٹائم کا نماز فرض ہو گیا کہ اسی سہارا سے پڑھو. یعنی نماز کبھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد, 10 سال کی زندگی کو پار کرنے کے بعد, موت کی آخری سانس تک نماز کسی پر معاف نہیں. میرے دوستو, بایزید بستامی کہتے ہیں اے میرے مریدو, یہ جو کتا آ کے میرے پاس رویا کرتا ہے یہ مجھ سے روزانہ پوچھتا ہے اے بایزید بستامی, جس وقت بنایا جا رہا تھا تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں کون ایسا عمل کیا تھا یا کیا کام کیا تھا کہ خدا نے تجھے انسان بنایا اور مجھے کتا بنایا. تو بایزید بستامی کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ اپنے مرضی سے سب کو بنایا. تو میرے دوستو, اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور بہت بڑا فضل ہے کہ ہم سب کو اس نے انسان بنایا. اور انسان بنایا تو بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. یہ کم نصیب کی بات ہے, اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا.
اگر وہ چاہتا تو کسی نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا، لیکن میرے دوستو اس امت کو جو مقام اور وقار حاصل ہے کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے۔ اور جنت میں امتیوں میں سب سے پہلے جو امت جائے گی جنت میں وہ میرے نبی کی امت ہے، یعنی یہی امت محمدیہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید سے ایک سوال کرتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ زندگی کتنی دیر کی ہوتی ہے، موت کتنے دیر میں آ سکتی ہے؟ ایک مرید کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور فجر کی نماز ہم نے ادا کی ہے، ظہر کی نماز پڑھ پائیں گے کہ نہیں، اس کے بیچ میں موت آ سکتی ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہا حضور ہم نے ظہر کی نماز ادا کیا ہے، پتہ نہیں عصر کی پڑھ پائیں گے کہ نہیں۔ تیسرا کھڑا ہو گیا، کہا حضور مغرب عصر ہم نے پڑھا ہے، پتہ نہیں مغرب کی نماز ادا کر پائیں گے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے موت آ جائے۔ اتنے میں چوتھا کھڑا ہوا، کہا حضور ہم نے تو مغرب ادا کر لیا ہے، پتہ نہیں عشاء کی نماز پڑھ پائیں گے کہ نہیں۔ اتنے میں ایک اور کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہم نے عشاء کی تو پڑھ لی ہے، پتہ نہیں کل پڑھ پائیں گے کہ نہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگو آج جو تمہارے سامنے لوگ سویا ہے رات میں، پتہ نہیں یہ کل اٹھ پائے گا کہ نہیں۔ اب لوگوں نے کہا حضور ہم نے مغرب ادا کی ہے، پتہ نہیں عشاء پڑھ پائیں گے کہ نہیں۔ تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگو مرید میرا ہو اور خیال اتنا لمبا رکھے ہو، اے میرے مریدو سنو، موت اس شے کا نام ہے کہ نماز میں ایک طرف سلام پھیرے ہیں، پتہ نہیں دوسرے طرف پھیر پائیں گے کہ نہیں۔ موت جب آئے گی نا کسی کو مہلت نہیں دے گی، موت جب سامنے آئے گی تو مہلت نہیں دے گی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک انسان نماز میں کھڑا ہے، پوری نماز ادا کرنے کے بعد اتحیات پڑھ رہا ہے، سلام تک پہنچا ہے، دائیں جانب سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں کہ بائیں جانب وہ پھیر پائے گا کہ نہیں، اس سے پہلے موت آ سکتی ہے، اس سے پہلے موت آ سکتی ہے۔ تو اے میرے دوستو جو شرابی شراب پیتا ہے، جو مسلمان کا بچہ تاری پیتا ہے، جو مسلمان کا بچہ ہو کے جوا کھیلتا ہے، ایسے لوگ اس دن اگر وہ کام کرتے ہوئے اور توبہ نہیں کیے اور موت ہو گئی تو بتاؤ کیا حال ہوگا؟ سیدھے اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک تو غلط کام پر موت ہوئی، ناپاک شے میں موت ہوئی اور ناپاکی کے ساتھ اس دنیا میں چلا گیا۔ تو میرے دوستو ایسے غلط کاموں سے توبہ کرو، اس لیے کہ زندگی کیا ہے کہ ایک طرف ہم اگر سلام پھیرتے ہیں تو دوسرے طرف ہم پھیر پائیں گے کہ نہیں، اس کو بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور خبر نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے۔ اگر شراب پیتے پیتے مر گئے یا نشہ کی حالت ہی میں مر گئے تو وہ شراب تو پیٹ کے اندر رہے گا اور اسی کے ساتھ پھر قبر میں جائیں گے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ ناپاکی کے ساتھ جائیں گے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ موبائل میں غلط فلم دیکھتے دیکھتے رات میں سو جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ہیں، اگر رات میں موت آ گئی تب غلط کام کرتے ہوئے مر گئے۔ لوگ غلط جگہ پہ پہنچتا ہے، اگر وہی موت آ گئی تب ایک غلط کام کرتے ہوئے چلا گیا۔ اب یہ قیامت تک اس کی سزا اس کو قبر میں ملتی رہے گی۔ اب قبر میں کون کس کو بچانے جائے گا؟ گھر والے اگر چاہیں گے، اگر ایک شرابی شراب پیتے ہوئے مرا، ایک تاری پینے والا تاری پیتے ہوئے مر گیا، ایک جواری جوا کھیلتے ہوئے مر گیا، ایک فلم دیکھنے والا فلم دیکھتے مر گیا، تو گھر والا اس کے لیے کیا کرے گا؟ بہت اگر کرے گا تو قبر کا حوالہ، قبر تک پہنچائے گا۔
قبر تک پہنچانے کے بعد پھر کبھی اس قبر کے قریب کوئی نہیں جائے گا۔ میرے دوستو ایک بات اور سنو، آپ کے ماں باپ، خاندان، رشتہ دار جو کوئی بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے قبر میں جایا کرو اور ان کے لیے فاتحہ کیا کرو، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا اور بروز محشر اور ان کا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ لیکن میں نے جو کہا کہ شرابی، داری، جواری جتنے غلط کام ہے، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے کسی کو بھی۔ یہ ٹائم نہیں ہے کہ میرے خاندان میں آج ایک آدمی مرا ہے اب 2 سال کے بعد کوئی مرے گا، ایسا تو نہیں ہے، اور اس 2 سال میں جتنا جو جی چاہے کرے، نہیں۔ آج اگر خاندان میں کوئی مرا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دفنانے سے پہلے دوسرا بھی مر جائے، تو اسی لیے اس جگہ کو خیال میں رکھیے جہاں ہم کو اکیلے رہنا ہے، کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہوگا۔ ساتھی ہوگا تو کون ہوگا؟ آپ کا اعمال ہوگا، آپ کا اعمال ہوگا، آپ جو کر کے گئے ہیں وہی ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو کر کے جا رہے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کیے ہیں، مسجد میں نماز جا کے پڑھے ہیں، دین کا کام کیے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو قبر میں یہی کام ہمارا ساتھ ہوگا۔ یہی قرآن پاک کی تلاوت نور بن کے ہماری حفاظت کرے گی۔ ہم جو نماز پڑھ کے گئے ہیں یہی نماز قبر میں ہماری کام آنے والی ہے، اور جو دوستی کیے ہیں اور دوستوں کے نام پر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آنے والی ہے۔ کسی مردے کے خبر سے پوچھے، وہ مردہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ اے پروردگار ایک وقت کے لیے مجھے مہلت دے دے تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور تیری عبادت کے سوا میں کچھ نہیں کروں گا، صرف تیری عبادت کروں گا۔ لیکن اللہ فرمائے گا اے میرے بندو، جب ایک بار انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے پھر کبھی اس دنیا کی طرف جسم کے ساتھ نہیں جاتا ہے۔ ایک بار اگر موت ہو گئی تو جسم کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کو بھول کر کسی اور کے سامنے جا کے رونا روتے ہیں، لیکن نہیں میرے دوستو، غوث پاک کا قول ہے کہ لوگوں کسی اور کے سامنے مت رویا کرو بلکہ اپنے رب کے سامنے رویا کرو۔ رب کے سامنے رو گے تو رب تمہاری خطا کو بھی معاف فرما دے گا، تمہارے مصیبت کو بھی دور فرما دے گا اور دنیا میں تم کو عزت عطا فرما دے گا۔ آج طرح طرح کی بات ہمارے قوم کے لوگوں میں آ گئی ہے۔ شادی میں دیکھیں تو الگ سی بات ہے، گھر کے اندر دیکھیں تو الگ بات ہے، اور کہیں دیکھیں تو الگ بات ہے۔ یعنی میں نے بتایا نا، کوئی ایسا خاندان نہیں ہے دنیا اس بھارت میں کہ جس کے خاندان میں کوئی شرابی نہیں ہے، کوئی تاری والا نہیں ہے، کوئی جواری نہیں ہے۔ 1000 لوگوں کو یعنی 1000 خاندان کو اکٹھا کرو گے تو 4 خاندان ایسے ملیں گے جس میں کوئی شرابی، کوئی جواری، کوئی تاری پینے والا نہیں ہوگا، لیکن باقی یہ 4000 میں 1000 میں جتنے لوگ 4 کو چھانٹ کے بستا ہے، سب کے گھر میں یہ بات موجود ہے۔ کسی کے خاندان کو اٹھائیے، دیکھیے باپ نہیں پیتا ہے تو بیٹا پیتا ہے، بیٹا نہیں پیتا ہے پوتا پیتا ہے، پوتا نہیں پیتا ہے دادا پیتا ہے، یعنی ایک دوسرے میں لگا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو یہ بہت غلط چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اچھا انشاءاللہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک ندی میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر اس ندی کا پانی سوکھ جائے اور اس سے جنگل گھاس اگے اور اس گھاس کو اگر کوئی جانور، کوئی بکری کھائے تو علی اس بکری کا دودھ بھی پینا گوارا نہیں کرے گا۔ اب بتائیے کل ہم کہاں تھے، آج کہاں آ گئے؟ کل ایک جانور اس گھاس کو کھا لیتا تھا تو اس کا دودھ مسلمان نہیں پیتا تھا،
آج مسلمان جب تک پیتا نہیں ہے اس کو چین نہیں ملتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ شراب اگر کسی ندی میں کسی دریا میں گرتا ہے اور کچھ دن کے بعد وہ دریا کا پانی سوکھ گیا، ختم ہو گیا، اس سے گھاس اگا، اس گھاس کو اگر کوئی بکری کھاتا ہے تو علی فرماتے ہیں کہ علی کہتے ہیں کہ اس بکری سے اگر دودھ نکالا جائے تو علی اس کے دودھ کو پینا پسند نہیں کرے گا۔ شراب تو کہاں ہے، دودھ کہاں ہے؟ شراب سمندر میں گرا، شراب پانی میں گرا، وہ پانی بہہ کے چلا گیا، لیکن علی کہتے ہیں کہ میں اس بکری کا دودھ بھی نہیں پی سکتا۔ وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی تو نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی جو چیزیں ان کے پاس تھی وہی چیزیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہاں کھڑے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ دودھ بھی پینا پسند نہیں کرتے ہیں، اور مسلمان کا بچہ آج جب تک پی نہیں لیتا ہے تب تک سکون نہیں ملتا اس کو۔ میں سب کو نہیں کہتا ہوں، خاندان گھر کی بات نہیں کیا میں نے، خاندان کی بات کیا ہے۔ خاندان میں ایک خاندان میں نہیں بھی تو 50 آدمی ہوتا ہے، اور ایک گھر میں ایک پریوار ہوتا ہے، تو خاندان کی بات ہے۔ تو میرے دوستو اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ کیوں کہ ایک انسان اگر شراب پیے گا، اس کے جسم میں جائے گا، اس سے اگر ایک قطرہ خون بنا، اس خون سے ایک بوٹی گوشت تیار ہوا، تو جب تک یہ گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم میں ہے تب تک وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس ٹکڑا کو جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص پہنچا اور کہا حضور آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب جب اذان ہو میں بازار میں رہ نہ سکوں، نماز کے لیے مسجد پہنچ جاؤں۔ لیکن میرے بزرگ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اذان ہوتی ہے، مسجد کے طرف مجھے جانے کا من نہیں کرتا ہے، میں بازار میں دوستوں کے سامنے اپنا ٹائم پاس کر دیتا ہوں اور تاخیر سے نماز پڑھتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی ایسی میرے لیے دعا کر دو کہ اذان ہو اور میں فوراً مسجد میں پہنچ جاؤں۔ اس بزرگ کے سامنے آگ کا ایک ڈھیلا تھا، ایک کوئلہ جو جلا ہوا سلگا ہوا لال تھا، سرخ تھا، اس کے سامنے تھا۔ اس بزرگ نے اٹھایا اور اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا، کہا کہ اس کو پکڑ دو۔ جو یہ ہاتھ میں لیا مٹھی بانا، ہاتھ جلنے لگا، پھینکا اور ہاتھ منہ میں ڈالنے لگا اور کہا حضور میں بات سمجھ گیا، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اے لوگوں سنو، جب جب اذان ہو اور تم بازار میں رہو تو اس آگ کے ڈھیلے کو یاد کر لینا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جب تم برداشت نہیں کر سکتے ہو تو جہنم میں جب ڈالا جائے گا، جہنم کی پورے وجود آگ ہی آگ ہے، اس میں کیسے جلو گے؟ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک ڈھیلا جب تم برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کیسے تم برداشت کرو گے؟ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا وہ کیا ہے؟ آگ کی جوتی۔ اگر ایک انسان کا گناہ بہت کم ہے، مختصر گنہگار ہے وہ، یعنی تھوڑا سا گناہ کیا، اس کے بنیاد پر ایک انسان سب کچھ کیا، نماز روزہ کتاب کی یعنی دین کی جتنی باتیں ہیں سب کر رہا، لیکن تھوڑا سا گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بدلے میں اس کو جہنم میں ڈالا۔ حکم ہوا اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب یہ شخص جہنم میں گیا تو اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، سب سے مختصر چھوٹا سا عذاب ہوگا۔ تو وہ کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو آگ کی جوتی پہنایا جائے گا۔
बताओ जिसके पैर के नीचे आग हो उस इंसान कैसे वहाँ जिएगा, कितना तड़पेगा, कैसे रहेगा। अब वहाँ से भाग भी नहीं सकता है, आग की जूती उतार भी नहीं सकता है, इसलिए कि फरिश्तों के कब्जे में रहेंगे। फरिश्ता उसे सजा देने में मुतमईन रहेंगे और कहेंगे ए इंसान इसको पहन वरना पिटाई खाओगे। वो इंसान पिटाई खाने के डर से पहने रहेगा, भाग भी नहीं सकता है इंसान। और यहाँ ऐश में लगे हुए हैं, बारात जाते हैं तो क्या हम देखते हैं कि अक्सर नौजवान लोग शराब पीता है, तारी पीता है और जाकर के क्या करता है, घर वालों से लड़ाई शुरू कर देता है। खाना में अगर कमी बेशी हुआ लड़ाई शुरू, गाली देना शुरू। अब उसी गाली में बढ़ते बढ़ते जानलेवा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये शख्स नापाक है और नशे की हालत में है। और घर वाला उम्दा खाना खिला रहा है, फिर भी गाली दिया और फिर भी लड़ाई कर लिया। एक तो अव्वल ये कि जिसके यहाँ तुम खाने गए हो वो खाना तुम्हारे हक में नहीं है, इसलिए कि हो सकता है कल बरोज़े माशर तुमसे वो खाना तलब करेगा। इसलिए कि जिस खाने को तुम खाने गए हो उसमें ना तुम्हारा रुपया लगा है, ना पैसा लगा है, ना मेहनत लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, तुम फ्री का खाने गए हो। उसके बावजूद भी झगड़ा शुरू, लड़ाई शुरू, फ्री का खाना मिला फिर भी लड़ाई। तो मेरे दोस्तों ऐसा ऐब से बचो और लोगों की इज्जत करना सीखो और अपनी इज्जत बचाना सीखो। शराब नापाक शय है, तारी नापाक शय है, जुआ नापाक शय है, इन तमाम नापाक शय से बचे रहो, तब जाके पक्का सच्चा सुन्नी सहीउल अकीदा मोमिन मुसलमान कहलाओगे। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहने से फायदा ये होगा कि गलतियों के तरफ आपका पैर नहीं जाएगा, आपका कदम नहीं बढ़ेगा। यानी सच्चे इंसान जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो साथ में आप भी नमाज पढ़ेंगे। सच्चे इंसान जब रोजा रखेंगे साथ में आप भी रखेंगे। यानी सच्चे का कदम जिधर जिधर जाएगा उधर उधर आपका भी कदम जाएगा। यानी सच्चे का कदम कभी बहकता नहीं है तो आपका भी कदम नहीं बहकेगा। सच्चों के साथ रहने से ये फायदा है। और गलत इंसान के साथ रहोगे तो क्या हो जाओगे, बुरे इंसान बन जाओगे और आखिर में क्या होगा, जहन्नम मिलेगी। तो नहीं मेरे दोस्तों, हर एक शख्स वो जिसके अंदर बुराई है उसको छोड़ दो। बस मुख्तसर, जो जिस इंसान के अंदर बुराई हो उसको छोड़ो और जिसके अंदर सच्चाई है उसको पकड़ो, ताकि तुम्हारा कदम उसके साथ चले और बरोज़े महशर तुम्हारा नेकी ज़्यादा हो और गुनाह कम हो। अल्लाह फरमाया ऐ ईमान वालो मुझसे डरो, यानी अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने की में ही भलाई है और सच्चों के साथ रहोगे आखिर में जन्नत मिल जाएगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मौला की बारगाह में दुआ है, ऐ मौला जो कुछ कहा गया मौला इन सब बातों पर हम सब मुसलमान भाइयों को अमल करने की तौफीक दे दे और हर बुरी बात से रुकने की तौफीक दे दे और पक्का सच्चा अपने महबूब का गुलाम बना के इस दुनिया में रख और ईमान के साथ इस दुनिया से उधर उस दुनिया की तरफ बुला ले मौला। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सलातो सलाम।